گمنام تاریخ کے ناظرین السلام علیکم۔ صدام حسین کون تھے؟ عراق کے صدر صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ صدام حسین کا کیا جرم تھا کہ ان کو پھانسی دی گئی؟ اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو ان کے جسم مبارک کا کیا حال تھا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے صدام حسین کے بارے میں۔ صدام حسین کا تعلق عراق کے ایک غریب خاندان سے تھا۔ صدام حسین نے اپنے بل بوتے پر اپنی محنت کو جاری رکھتے ہوئے، روڈوں پہ زندگی گزارتے ہوئے کبھی ادھر تو کبھی ادھر اپنی محنت جاری رکھی اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے صدام حسین کو سرخرو کیا اور عراق کا صدر بنا دیا۔ صدام حسین بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عراق و بغداد میں شروع سے ہی سازشیں ہوتی تھی۔ کبھی اسرائیل اور کبھی امریکہ اور کچھ منافقین مل کر سازشیں کرتے تھے۔ اسی طرح صدام حسین کے دور میں بھی طرح طرح کی سازشیں کی گئی، مگر صدام حسین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخرکار صدام حسین کو دنیا کے 34 ممالک کی فوج نے، نیٹو نے مل کر صدام حسین کے عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور آخرکار صدام حسین کو شکست ہوئی اور ان کو پھانسی دی گئی۔ صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دی گئی اور ان کی پھانسی کے مناظر کو پوری دنیا میں لائیو دکھایا گیا۔ ادھر مسلمان اپنے جانور ذبح کر رہے تھے، ادھر صدام حسین کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ صدام حسین کے تختہ دار چڑھنے سے پہلے کی رات جیل کے حکام نے صدام حسین سے اس کی آخری خواہش کا پوچھا تو صدام حسین نے اپنی خواہش یہ بتائی کہ صدام حسین کو اس کا اپنا کوٹ دیا جائے اور ایک کمبل دیا جائے، تو صدام حسین کو خواہش کے مطابق کوٹ اور کمبل دیا گیا۔ صدام حسین دنیا کے وہ واحد آدمی ہیں جن کو پھانسی کے وقت کالا لباس نہیں پہنایا گیا اور ان کے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ اس وقت پھانسی کے وقت کھولے گئے تھے۔ صدام حسین سے بعد میں جب ان جیل حکام میں کسی نے پوچھا کہ صدام دنیا کی آخری رات ہے تمہاری، تم کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے، تم اچھا کھا بھی سکتے تھے، اچھا پی بھی سکتے تھے، یا تم کسی اور کی خواہش کا اظہار کر سکتے تھے، مگر صدام حسین نے کہا میں نے کمبل اور یہ کوٹ اس لیے منگوایا ہے، عراق میں بہت زیادہ سردی ہے اور اس وقت سردی نے اپنی حد تجاوز کر دی ہے، میں یہ کوٹ پہنوں گا، یہ کمبل رکھوں گا، کل کو اگر مجھ کو پھانسی دی گئی تو تختہ دار پہ جب میں چڑھوں گا تو میں کانپوں گا نہیں، اور اگر میں کانپ گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ صدام حسین موت کے ڈر سے کانپ گیا۔ لوگوں، میں موت سے بالکل نہیں ڈرتا، میں نے پھانسی کے پھندے کو خود چوما ہے، اللہ کے حضور میں ضرور سرخرو ہوں گا۔ صدام حسین نے شہادت سے قبل 3 بار کلمہ شہادت پڑھا اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر کا عہد طویل ہوا۔ اسی طرح امریکہ اور اسرائیل اور دوسرے یورپی ممالک نے، یہودیوں، عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جال بنا اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے عظیم لیڈروں کا صفایا کیا تاکہ مسلمان اس دنیا میں ان دنیا کی سازشوں کی صفوں میں اکیلے رہ سکیں۔ دوستو، ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ صدام حسین کو آج سے 2 دہائیوں قبل عرب دنیا کا صلاح الدین ایوبی بھی کہا جاتا تھا۔ صدام حسین بہت عظیم انسان تھے۔ صدام حسین نے عراق میں بہت سی اصلاحات کی جن اصلاحات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ صدام حسین کی شہادت کے بعد قریباً 12 یا 13 سال بعد صدام حسین کی جسد خاکی کو قبر سے دوبارہ نکالا گیا، مگر اس قبر کو کھولنے کے بعد ساری دنیا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ 12 یا 13 سال بعد بھی صدام حسین کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح صدام حسین کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ زندہ معجزہ دیکھ کر صدام حسین کے دشمنوں میں ایک بار پھر دشمنی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے دشمنوں نے جسد خاکی سے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور صدام حسین کے مزار پر بار بار بمباری کی۔ آخرکار صدام حسین کو مزار پر 2018 میں اتنی شدید بمباری کی گئی کہ صدام حسین کے مزار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب صدام حسین کے مزار کا کنٹرول اہل سنت والجماعت کے پاس ہے،
جنہوں نے اپنی سکوٹی صدام حسین کے مزار کو دی ہوئی ہے۔ صدام حسین کے مزار پر 30 دسمبر کو سالانہ اس کی برسی بنائی جاتی ہے، اور اس طرح صدام حسین کے پیروکار آج بھی عراق میں موجود ہیں۔ صدام حسین کو پھانسی پر چڑھانے پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساتھ کچھ ایران کی تنظیمیں اور کچھ شام کی تنظیمیں، جن میں ملیشیا حوثی باغی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا بھی ہاتھ تھا۔ شہید کا لہو ضرور رنگ لاتا ہے۔ صدام حسین کی شہادت کے بعد ان کے ساتھیوں نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدام حسین کی جماعت عراق میں ایک بار پھر مضبوطی پکڑ رہی ہے۔ جماعت اہل سنہ عراق میں بھی آج کل بہت مضبوط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صدام حسین شہید کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔